بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف لام، حرف لام کی ادائیگی کرنا مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو جس طرح ضاد، سین، اس کی ادائیگی میں تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے، اس طرح اس میں اتنا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ اللہ، اللہم، اللہ، اس میں اتنا ہے کہ یہ جو لام ہے یہ لام پر ہوتا ہے۔ اللہ پر کا مطلب ہے کہ زبان اوپر کی طرف اٹھے گی۔ اللہ، اللہ، اللہم، اللہم اور اللہ۔ اس کے علاوہ کہ جو لام، اس کے علاوہ کہیں اور جو لام آ جائے وہ پر نہیں ہے۔ بعض حضرات اور جگہوں میں بھی لام کو پر پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صرف لفظ اللہ اور اللہم یعنی یہاں پر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں لام آتا ہے وہ لام پر نہیں ہے وہاں۔ اس میں بھی لفظ اللہ میں بھی جو لام ہے اس میں اتنی سی بات ہے کہ لام، لفظ اللہ کے لام سے پھر اگر زیر آ جائے تو وہ لام بھی باریک ہے۔ للہ، 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 لفظ اللہ سے پھر لام کے نیچے زیر ہے۔ تب باللہ، با کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ سے پہلے ہے، تو اس کی وجہ سے یہ باریک ہے۔ باللہ، للہ۔ اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے میم۔ حرف میم، اس کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو خشکی کی جو جگہ ہے اس میں سے یہ ادا ہوتا ہے میم۔ وہاں جو لام کو بھی جس طرح ہم ترتیب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لام کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا، لی، لو، ال، ال، ال۔ یعنی اگر لام یہ کہیں اور آ رہا ہے تو ال، ال، ال۔ اگر اللہ کے اگر لام ہے تو ال، ال، وہ پر کے ساتھ ہے۔ اللہ، 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 حرف مشدد کو سختی کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اگر اللہ میں اور اللہ یہ تو صرف لام پر زبر کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ یہ ہے تو لفظ اللہ میں تو یہ اللہ، اللہ۔ حرف میم، میم کے حرف میں چونکہ غنہ ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے۔ میم ساکن ہونے کی صورت میں، میم اگر حرکات کی صورت میں ما، می، مو، اگر ساکن کی صورت میں ہو تو ام، 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 ام۔ اس میں ساکن کی صورت میں ایک اس میں قاعدہ یاد رکھنا ہے، اگر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے، اس میں قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو وہاں غنہ ہوگا۔ ایسے تجوید میں تو اس کو کہتے ہیں اخفا، اخفا شفوی، یعنی ہونٹ پہ جو ہے وہ اخفا کرنا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے عام سادہ سے جو بات ہے وہی غنہ ہوگا۔ اب غنہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کو ہم غنہ کرتے وقت ہونٹ میں، یعنی ہونٹ میں جو ہے اس کو غنہ کی ادائیگی کی گیا وہ کرنا ہے، ادا کرنا ہے اس کو۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں قرآن کریم کی آیت سے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، أَهْوَاءَهُمْ، وہ مدہ کی اصل تو جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہم کی طرف ہے۔ حامیم بشہم بعد ما جاءک، ہم بعد،
حامیم پیش ہم بعد اہواءہم بعد اہواءہم بعد ہم، یہ ہونٹ میں جو اخفا ہو رہا ہے، غنہ کہہ دے، غنہ بھی کہہ سکتے اس کو، اہواءہم بعد، تو اس میں ایک الف جو ہے اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کی طرح کرنا ہے، اہواءہم بعد، ایک تو غنہ ناک میں ہوتا ہے، یہ دونوں ہونٹوں میں جہاں یہ میم کا حرف ادا ہو رہا ہے وہاں کرنا ہے، اہواءہم بعد، تو میم ساکن میں یہ با آنے کی وجہ سے میم ساکن میں یہ اخفا ہو رہا ہے، اگر میم ساکن کے بعد با نہ آئے تو وہاں یہ اخفا یا غنہ وہاں نہیں ہوتا ہے، اس کو میم ساکن کو ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے اولم یرو الم تر، الم تر، غنہ نہیں کریں گے یہاں ہم، چونکہ میم کے بعد با نہیں بلکہ تا ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں ہے، اخفا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک اولم یرو، اولم یرو اس طرح نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، ہاں بعض حضرات کرتے ہوئے دیکھا کہ میم ساکن میں بھی غنہ کر لیتے ہیں اگر با نہیں ہے، با ہے تو جس طرح دوسری آیت میں ہے با آنے کی جو مثال ہے قل سموہم ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یہ ہے میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں پارہ نمبر 13 سے جو 15 لائن والا جو قرآن ہے اس میں صفحہ نمبر 10 کے آخر سے اور صفحہ نمبر 13 سے یہ مثال احوام کی مثال جو ہے وہ صفحہ نمبر 13 سے، اور یہ اب جو مثال میں دے رہا ہوں یہ صفحہ نمبر 12 سے۔ قل سموہم ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، ام بظاہر، ام میم کے بعد بظاہر با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، ام بظاہر من القول، ام میم ساکن کے بعد با نہیں ہے تو غنہ نہیں ہے، با آ رہا تو یہاں اخفا ہے، اور میم آ رہا ہے تو وہاں غنہ ہے، اگر میم ہے تو ناک میں غنہ ہوگا، اس طرح یہاں ام بظاہر میں، اچھا نہیں تنوین کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ رہا ہے تو وہاں بھی غنہ ہوگا۔ اس طرح ایک مثال ہے پارہ نمبر 15 سے صفحہ نمبر 8 کا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، رزقناہم آمین بشہم، پھر من الطیبات میم آ رہا ہے، اس سے یہاں بھی غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے یہاں غنہ ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اسی طرح اگر میم یہ آ رہا ہے تنوین کے بعد، جس طرح ابھی مثال جو ہے دی ہے ام بظاہر 13 پارے کی جو مثال ہے ام بظاہر من القول، ام بظاہر، ام میں میم ساکن میں با آ رہا ہے، اس سے اخفا ہے، بظاہر یہاں ظاہر را کے نیچے جو ہے وہ تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں بھی غنہ ہے، یعنی تنوین کے بعد بھی میم آ جائے تو وہاں بھی غنہ ہے، میم کے بعد میم آ جائے وہاں بھی غنہ ہے، یا تنوین کے بعد غنہ ہے، بظاہر من القول، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے یہاں غنہ ہے، بظاہر من القول، اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں غنہ ہے، میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں غنہ ہے، تو میم کو مشدد کے ساتھ جو پڑھیں گے ام ناک میں جو ہے ایک الف آواز جو ہے وہ کرنا ہے، کھینچنا ہے، غنہ کرنا ہے، گویا کہ میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں غنہ ہوگا، ایک الف غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز تھوڑی دیر تک، یعنی ایک الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انگلی کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے یا بند انگلی کو کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت تک اس کو کھینچنا ہے، یہ لازمی ہے۔